نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، شب برات کی رات لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراعت، لیلۃ الشفاعت میں، لیلۃ الجائزہ میں، یعنی آج کی رات رب کی رحمتوں کا یہ حال ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے کہ جن کو آج کی رات بھی معافی نہیں ملتی، آج کی رات بھی وہ رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آج کی رات بھی وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے بد نصیب ہیں کہ جو آج کی رات بھی رحمتوں اور بخشش سے اور مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو 9 قسم کے ایسے افراد ہیں کہ جو آج کی رات اگر سچی توبہ نہ کریں، اپنے ان گناہوں کی نحوست سے جان نہ چھڑائیں، تو پھر آج کی رات وہ رحمت کے حقدار نہیں بنتے، وہ رب کی رحمت کے حقدار نہیں بنتے، ان پہ نظر رحمت نہیں کی جاتی، ان کو نظر رحمت کا حقدار نہیں بنایا جاتا۔ تو وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی نحوست کی بنا پر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں پہ کرم ہو، اور ان گناہوں کی نحوست کی بنا پر بندہ پر کرم نہ ہو، بندے پر رحمت نہ ہو، اور بندہ برکتوں سے محروم کر دیا جائے؟ تو سب سے پہلے فرمایا جادوگر، جادو کرنے والا اور کروانے والا۔ یاد رہے آج کی رات یہ ایک اپنے ساتھ وعدہ کریں، آپ کی گھر کی خواتین ہیں یا آپ کے گھر کے جو بھی افراد ہیں، زندگی کے اندر جیسے پرخطر معاملات آئیں، جیسے پریشان حال کن معاملات آئیں، کبھی اپنے آپ کو کسی جادوگر کے پاس نہ لے کے جائیں، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، کالا علم جو جادو کرنے والا اور کروانے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں اگر توبہ نہ کرے۔ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جس کو غور و فکر نہیں ہوتی اور صرف اپنے مشکلات کے حل کے لیے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو جادو کرتا ہے۔ تو جادو کرنے اور کروانے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا، ان کو صرف تعویذ چاہیے اور اپنے مشکل کا حل چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ وعید فرمائی ہے، اور خصوصاً آج کی رات کی برکتیں بیان کرنے کے بعد کہ ایسا بد نصیب جو جادو کرتا اور کرواتا ہے وہ آج کی رات محروم کر دیا جاتا ہے رحمت اور برکت سے۔ اور پھر نجومی کے حوالے سے، نجومی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جناب اس میں علم نجوم پڑھا ہے۔ اچھا، علم نجوم میں کہتے ہیں جناب آپ میرے احوال بیان کریں، مجھے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یاد رہے کسی نجومی کے ساتھ پاس جا کر علم نجوم کے اعتبار سے غیب کی خبریں پوچھنا شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی غیب کی خبریں پتہ کرتا ہے، بعد کا ہوتا یہ ہے اگر کسی کے پاس موکل ہے تو وہ غیب کی خبریں نہیں بتاتے، ہونے والے واقعہ کی خبر نہیں بتاتے، بلکہ وہ موکلات ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے وہی چیزیں جو بالکل سامنے ہوتی ہیں انہی کا حوال بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جادوگر اور نجومی کے حوالے سے بیان کیا گیا، وہ آج کی رات محروم کر دی جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ چغل خور۔ اب چغلی، اس کے بارے میں تو یہ کنارہ ہے، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور۔ یہ چغلی ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو گھروں کو توڑ دیتا ہے، جو نظام زندگی کو درم برم کر دیتا ہے، جو دل کے اندر قدورتیں بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا چغل خور کو بھی آج کی رات توبہ کرنی چاہیے اور چغلی سے بعد رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کینہ رکھنے والا، بلا وجہ کینہ رکھنے والا، یعنی اگر کوئی شریعت کے تقاضے ہیں اس سے ہٹ کر اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے اگر کوئی کینہ رکھتا ہے، ہاں اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو ایسا فتنہ پرور ہے، فتنے کو جنم دیتا ہے یا خلاف شرع کام کرتا ہے، اور اس کے خلاف شرع کام کرنے کی وجہ سے اگر دل میں اس کے گناہوں کی نحوست کی نفرت ہے، یا پھر وہ قرآن پاک کی آیات کے احکام کو پامال کرتا ہے یا شریعت کے احکام کو پامال کرتا ہے، تو پھر یہ تو استثناء کی صورتیں ہیں، لیکن بلا وجہ دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب
5वें नंबर पे फरमाया शराब का आदी। याद रहे, शराब बनाने वाला, शराब उठाने वाला, शराब लाने वाला, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, 10 किस्म के अफराद पर लानत की गई है। एक वो जो शराब बनाता है, जो इसमें मुआवनत करता है, जो इसको उठाता है, जो लेकर चलता है, और जो पिलाने का सबब बनता है। 10 किस्म के अफराद जिनका ताल्लुक शराब में मुआवनत के एतबार से है, उन पर अहादीस करीमा में लानत की गई है। तो अगर जिंदगी में अल्लाह न करे इस तरह घनौना जुर्म कर बैठे हैं और आपके पेट में शराब का एक कतरा भी है, याद रहे, जिसके पेट में शराब का एक कतरा भी है उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। जिसके पेट में शराब का एक कतरा भी है उसके दिल में सुकून आ नहीं सकता। जिसके पेट में शराब के कतरे हैं वो रहमत और बख्शिश महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह न करे कभी इस तरह की नहूसत में मुब्तला हुए हो तो फिर सच्ची तौबा करनी चाहिए। और फरमाया जिना पर इसरार करने वाला, सूद पर इसरार करने वाला, वालिदैन का नाफरमान,